میں دو لفظ کہنے لگا ہوں، توجہ رکھنا۔ ایک ہوتی ہے تاریخ، ایک ہوتی ہے زمین، ایک ہوتا ہے مکان، ایک ہوتا ہے زمان۔ دونوں کی حدود ہوتی ہیں، اسی حدود کو آج کی زبان میں بارڈر کہتے ہیں۔ ایک بارڈر زمین کا ہے اور ایک بارڈر تاریخ کا ہے۔ بھئی میں کب پیدا ہوا، میں کب مروں گا، یہ میری مختصر سی تاریخ ہے۔ میرا والد کب پیدا ہوا، میرا والد کب فوت ہوا، یہ میرے والد کی تاریخ ہے۔ اتنی سی ہوگی نا، توجہ رکھنا۔ ایک تاریخ کی حد ہے، تاریخ کا بارڈر۔ ایک زمین کی حد ہے، زمین کا بارڈر۔ جی واگا تک پاکستان ہے، آگے ہندوستان ہے، یہ ہمارا بارڈر ہے۔ ہم کہتے ہیں پھر ہمیں یہ بتاؤ، اسی سوال کا میں تتمہ، الگ سوال نہیں ہے، 1,24,000 سوا لاکھ انبیاء میں سے اس نبی کا نام لو جو نبی یہ کہے کہ میری نبوت کی تاریخ کا بھی کوئی بارڈر نہیں ہے، میری نبوت کی زمین کا بھی کوئی بارڈر نہیں ہے، جہاں تک زمانہ ہے میں وہاں تک نبی ہوں، جہاں تک زمین ہے میں وہاں تک نبی ہوں۔ ایک نبی کا نام لو جو یہ دعویٰ کرے کہ پوری زمین کا میں نبی ہوں، پورے زمان کا میں نبی ہوں، کوئی دعویٰ کر کے دکھائے۔ یہ دعویٰ کسی کے بس میں نہیں ہے، ایک ہمارے پیغمبر کی ذات ہے۔ توجہ رکھنا، میں اس پہ دلیل قرآن کریم سے تعمیم نبوت پہ دینے لگا ہوں کہ ہمارے پیغمبر کی نبوت کتنی عام ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، قرآن کریم میں مشرکین مکہ نے حرم میں بیت اللہ کے پاس کھڑے ہو کے خدا سے گفتگو کر رہے ہیں، خدا کو چیلنج دے رہے ہیں اور کہتے ہیں اے پیغمبر، آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہتے ہو آپ کا دین حق ہے، ہمارا دین باطل ہے، تو پھر ہم آپ سے یہ بات کہتے ہیں اور آپ کے خدا سے یہ بات کہتے ہیں اللہم ان کان ھذا ھو الحق، اگر دین مصطفیٰ پر حق ہے فامطر علینا حجارۃ من السماء، ہم سے آسمان پہ پتھر برسا دے، اویتنا بعذاب علیم، اللہ ہمیں ہلاک کر دے۔ میری دلیل پہ غور رکھنا، اللہ ہمیں ہلاک کر دے، یہ مشرکین نے خود کہا نا۔ اگر دین محمد سچا ہے ہم پہ آسمان سے پتھر برسا دے، دین محمد سچا ہے تو پھر ہمیں برباد کر دے۔ اب اگر ان پہ آسمان سے پتھر نہ آتا، وہ کہتے ہم سچے ہیں، اگر وہ ہلاک نہ ہوتے وہ کہتے ہم سچے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ جب مکے والوں نے یہ خدا سے کہا اللہ اگر دین محمد سچا ہم پہ آسمان پہ پتھر برسا، بتاؤ ان پہ پتھر برسے ہیں؟ بولو، تو پھر ہم ان کو سچا مان لیں۔ وہ تو کہہ رہے ہیں ہم جھوٹے ہیں تو پتھر برساؤ، نہیں برسے، وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سچے ہیں؟ ہم تو چیلنج کر رہے ہیں وہ اپنے خدا کو پتھر برسائے، نہیں برستے تو ہم سچے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں نا۔ اب بات توجہ سمجھنا، ان پہ آسمان سے پتھر برسنے چاہیے تھے، ان کو ہلاک ہونا چاہیے تھا، لیکن آسمان سے پتھر توجہ رکھنا نہیں برسے۔ اب ایک کرم ان پہ کیا ہے، ایک کرم اللہ نے ہم پہ کیا ہے۔ ان پہ کرم یہ کیا ہے مستحق کے عذاب ہونے کے باوجود خدا نے ان کو عذاب نہیں دیا، مستحق کے ہلاک ہونے کے باوجود خدا نے ہلاک نہیں کیا، یہ ان پہ کرم ہے۔ اور ہم پہ کرم کیا کیا؟ ان کو ہلاک نہ کرنے کی دلیل دی ہے۔ اگر اللہ ہمیں دلیل نہ دیتے ہمارے سر شرم سے جھک جاتے۔ مشرک کہتا ہم ہلاک نہیں ہوئے، ہم سچے ہیں، کہو نا خدا کو ہمیں ہلاک کر دے۔ اب ہم کیا کرتے؟ اللہ نے ہمیں دلیل دے کے ہمارا سر فخر سے بلند فرما دیا ہے کہ تم نے جھکنا نہیں ہے، سر جھکانا نہیں ہے، تم شرمندہ نہیں ہوگے۔ دلیل سنو، فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میرے پیغمبر حق یہ تھا انہیں ہلاک کر دیتے، لیکن ہلاک کیوں نہیں کیا؟ جہاں پہ وجود نبوت ہو ہم وہاں پہ قوموں کو ہلاک نہیں کیا کرتے۔ یہ ہلاکت کے مستحق تھے، ہم نے ہلاک کیوں نہیں کیا؟ وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ کا وجود اثر جو ہے ہم نے آپ کے وجود کی وجہ سے انہیں ہلاک نہیں کیا۔ توجہ رکھنا، اللہ کے نبی مکہ سے مدینہ تشریف لے کے اب تو ان میں نہیں ہے، اب تو ہلاک ہو جانا چاہیے، اب ہلاک کیوں نہیں ہے؟
اس کی وجہ انت فیہم کا معنی یہ نہیں ہے کہ جب تک آپ مکہ میں ہیں، انت فیہم کا معنی یہ ہے کہ جب تک آپ ان انسانوں میں ہیں، خواہ مکہ میں ہوں خواہ مدینہ میں ہوں۔ توجہ رکھنا، تو پھر کوئی بندہ کہہ سکتا ہے اللہ کے نبی عرش پہ گئے ہیں معراج کے لیے، اب تو انسانوں میں بھی نہیں ہے، اب تو ہلاک ہو جانا چاہیے، اب ہلاک کیوں نہیں ہوئے؟ جواب یہ ہے انت فیہم کا معنی صرف یہ نہیں ہے آپ انسانوں میں ہیں، انت فیہم کا معنی یہ ہے کہ جب تک آپ دنیا میں اس جہان میں ہیں ہم انہیں ہلاک نہیں کریں گے۔ توجہ رکھنا، تو پھر کوئی بندہ کہہ دے گا جب اللہ کے نبی دنیا چھوڑ کے قبر مبارک میں تشریف لے گے، اس جہان سے برزخ میں چلے گے، اب تو ہلاک ہو جانا چاہیے ان کو، اب تو نبی یہاں بھی نہیں ہے، تو پھر جواب کیا ہوگا؟ اب بات سمجھنا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ نے بتایا کہ میرے پیغمبر، توجہ رکھنا، ہم ان کو ہلاک کیوں نہیں کرتے؟ کسی نبی کی قوم کو اجتماعی طور پہ ہلاک کرنے کے لیے خدا کا ضابطہ قانون یہ ہے کہ نبی کا جو دائرہ نبوت ہوتا ہے، نبی جب تک اپنے دائرہ نبوت میں ہو اس کی قوم ساری کو اللہ کبھی ہلاک نہیں کرتا۔ جب نبی کی قوم کو اللہ ہلاک فرمانے کا فیصلہ کر لے تو جو نبی کا دائرہ نبوت ہے اللہ وہاں سے نبی کو نکال دیتے ہیں، پھر قوم کو ہلاک فرما دیتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی ہے، جب خدا نے ہلاک کرنے کا فیصلہ کیا یہاں سے نکالا جودی پہاڑ تک لے گئے، قوم کو ہلاک کر دیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کا فیصلہ فرمایا، انہیں مدین سے نکالا، انہیں ہلاک فرما دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کا فیصلہ فرمایا، انہیں مصر سے نکالا، انہیں ہلاک کر دیا ہے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کا فیصلہ فرمایا انہیں بستی صدوم سے نکال لیا ہے، انہیں پھر ہلاک فرما دیا ہے۔ جو نبی کا دائرہ نبوت ہے جب تک نبی اپنے دائرہ نبوت میں ہو اللہ اس وقت تک نبی کی مجرم قوم کو ہلاک نہیں فرماتے جب تک نبی دائرہ نبوت میں ہو۔ میرے پیغمبر کا دائرہ نبوت کتنا وسیع ہے، تو پھر یہ آیت بتا رہی ہے میرے نبی مکہ میں تھے تب بھی انت فیہم ہے، یہ مدینہ میں تھے تب بھی انت فیہم ہے، یہ فرش پہ تھے تب بھی انت فیہم ہے، یہ عرش پہ تھے تب بھی انت فیہم ہے، اس جہان میں تھے تب بھی انت فیہم ہے، اس جہان میں ہے تب بھی انت فیہم ہے۔ پھر مان لو ہمارے نبی کا دائرہ نبوت مکہ بھی ہے، مدینہ بھی ہے، فرش بھی ہے، عرش بھی ہے، یہ جہان بھی ہے، وہ جہان بھی ہے۔